بات کرنا ہے نا، اور فالتو بکچودی مت کر. اگر تیرے کو بات کرنا ہے تو کال کر اور بات کر. بات کرنا ہے تو کال کر اور بات کر. باقی فالتو گیری نہیں. اور بس دیوبندی وہابی کو گالی دینا یہ عبادت ہے. اور کون سی عبادت؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں تو پروف دیتا ہوں، الگ چیز ہے، پہلے سن لے. دیوبندی وہابی کو گالی دینا یہ عبادت ہے. اور کون سی عبادت فرض عین ہے یہ. ہاں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب اس میں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے ہم لوگ گالی دیتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں. سوچ، ہم لوگ گالی بھی دیتے ہیں، ثواب ملتا ہے ہم لوگوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں تو پروف دیتا ہوں، الگ چیز ہے، پہلے سن لے. دیوبندی وہابی کو گالی دینا یہ عبادت ہے. اور کون سی عبادت فرض عین ہے یہ. ہاں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت. جی 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 حضرت، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے. جی، تو حضرت میں یہی معلوم کر رہا تھا کہ آپ کہ کافروں کو گالی دینا جائز ہے، بلکہ عبادت ہے، فرض عین ہے. جی کافروں کو گالی دینا فرض عین ہے، جس میں جی دیوبندی وہابی بھی شامل ہیں. اصل تو وہی ہے. اچھا اچھا، تو حضرت اس کا جو لوگ فرض عین ہے، تو فرض عین کے لیے تو قطعی حکم ہوتا ہے، اور اس پہ تواتر بھی ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ نماز فرض عین ہے، تو وہ متواتر طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، اور تمام جو ہے اجماع امت ہے اس پر. اور فرض عین کا حکم حضرت کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا حکم کیا ہوتا ہے حضرت؟ دیکھو، قرآن شریف کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سنیں آپ. جی اللہ جی تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. جی تم سب امتوں سے جی حضرت. بہتر ہو. تم سب امتوں سے بہتر ہو، جی جو لوگوں میں ظاہر برائیوں کو حکم دیتے ہیں بھلائی کا، اور جی منع حضرت، کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران آپ پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 4 کے اندر، اور غالباً آیت نمبر 110 ہے یہ، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جی یہی پڑھ رہے ہیں نا حضرت آپ؟ جی، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے حضرت؟ یہی کہ ظاہر ہوئی حکم دیتے ہو بھلائی کا، جی اور منع کرتے ہو برائی سے، جی اور بالکل. ایمان لاتے ہو اللہ پر. جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. جی بالکل ٹھیک ہے. جی، اب اس سے کیا گالی دینے کا ثبوت مل رہا ہے؟ جیسا کہ جان بچانا فرض ہے. جی اصل میں حضرت میں اس دعوے پر دلیل مانگ رہا ہوں کہ گالی دینا فرض عین ہے، عبادت ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بات مانتے ہیں نا، ہم تو اہل سنت والجماعت سے ہے نا. حضرت فرض عین کا ثبوت تو قرآن سے ہوتا ہے نا، یا احادیث متواترہ سے ہوتا ہے. ہاں، تو لیکن علماء کرام تو اپنی کتابوں میں تو نقل فرمائے ہیں نا. حضرت فرض عین کا حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کیا کسی مولوی کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے؟
فرض ہے تو قرآن پاک سے ہی ثابت ہوتا ہے. تو حضرت آپ گالی دینا، آپ نے کہا تھا کہ گالی دینا عبادت ہے، فرض عین ہے، تو آپ مجھے اس کی قرآن سے دلیل دیجئے. میرے خیال سے حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی شریف میں لکھتے ہیں. حضرت قرآن سے دلیل دیجئے، مجھے قرآن سے دلیل دیجئے. مجھے حضرت اعلیٰ حضرت کی بات کیا قرآن سے زیادہ ہے؟ کیا فرض عین اعلیٰ حضرت کے قول سے ثابت ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہر بات قرآن اور حدیث کے روشنی میں. تو حضرت آپ مجھے قرآن سے دکھا دیجئے، میں تاکہ دوسروں کو جواب دے سکوں. آپ مجھے قرآن سے کوئی آیت ایسی دکھا دیجئے یا کوئی آپ مجھے حکم دکھائیں کہ جس میں فرض عین کا ہونا ثابت ہوتا ہو، گالی بکنے کا. پہلے میری بات آپ سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ بولیے. جی جی ٹھیک ہے، بالکل حضرت، بالکل ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت مرزا خان فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں غالباً 21واں جلد ہے، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے باتیں حضرت بتائیں جیسے صفحہ کہ نمبر کتنا ہے؟ صفحہ نمبر کتنا ہے؟ صفحہ نمبر دیکھنا پڑے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جلد غالباً 21 ہے. صفحہ نمبر 21؟ نہیں، جلد نمبر 21 ہے. اچھا، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر. حضرت آپ مجھے اسکین پیج بھیج دیجیے اس کا. صفحہ نمبر 227. اچھا 227، تو اس پر کیا لکھتے ہیں؟ سوری 207 ہے. 207، اس پر کیا لکھتا ہے؟ آپ مجھے اسکین پیج سینڈ کر سکتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میرے پاس ہے نہیں اسے لائبریری میں. جی کیا لکھتے ہیں اس پر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں، جی اشرف تھانوی وغیرہ، یہ لوگ جو ہے اپنی کتابوں میں مفرح بات لکھیں تو عقائد سے آگاہ کریں اور حکم شرع سنائیں کہ یہ اعلیٰ فرائض دین سے ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے مٹاؤ، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس سے بھی طاقت نہ رکھے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. جی حضرت، یہ دلیل ہے آپ کی؟ جی. تو اس میں کہیں سے بھی گالی کا بکنا جائز ثابت ہو رہا ہے یا اس کا عبادت کرنا، اس کا فرض عین ہونا ثابت ہو رہا ہے؟ گالی بکنا یا مراد نہیں ہے. نہیں، اصل مجھے جو دلیل چاہیے وہ گالی بکنا سے، جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے بیان کیا کہ گالی بکنا عبادت ہے، فرض عین ہے. ان کے جو کفریہ عقائد ہے اس کو بیان کریں گے تو لوگوں کو یہی لگے گا اچھا کہ گالی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں حضرت، گالی بکنا کفریہ عقائد کو بیان کرنے ایک الگ بات ہے، گالی بکنے پہ پوچھ رہا ہوں میں. گالی بول جسے کون سی گالیاں بول رہے ہو؟ آپ نے کہا نا گالی. اصل میں مجھے کسی نے آپ کی ایک ریکارڈنگ سینڈ کری تھی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو تمہارا مسلک تو یہ ہے، تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے بول رہے تھے کہ دیکھو تمہارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ گالی بکنا قرآن سے ثابت ہے، عبادت ہے، فرض عین ہے. تو میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ فرض عین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنے والا جو ہے وہ فاسق میں شامل ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا حضرت، یہی حکم ہوتا ہے نا فرض عین کا؟ ٹھیک ہے، فرض عین کا حکم یہی ہوتا ہے. تو اگر کافر کو گالی بکنا فرض عین ہے تو پھر اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، کیونکہ جب کہ فرض عین ہے تو کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو حضرت اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہیں تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو گالی بکنا چونکہ ایک بدسلوکی ہوتی ہے، تو بدسلوکی کرنے سے تو اللہ منع فرما رہا ہے.
تو اب اس آیت پر کیا حکم ہوگا کہ آیت غلط ہے؟ یہ تو فرض عین کے خلاف ہو گئی. کیا نماز جس طریقے سے نماز فرض عین ہے تو کیا نماز کے خلاف بھی کوئی حکم ہے قرآن کے اندر؟ نہیں ہے. فرض عین تو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے. اور پھر صحیح البخاری کے حدیث کتاب الایمان کے اندر باب علامت المنافق، منافق کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نمبر 34 ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے تو گالی بکنے کو تو منافق کی علامت کہا جا رہا ہے. تو کیا فرض عین کو ادا کرنے والا منافق، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گالی بکنے سے منع کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ فرض عین کا انکار کیا جا رہا ہے. تو نعوذ باللہ مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. تو کیا نبی کے بھی ایمان کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا آپ کے عقیدے کے مطابق؟ استغفر اللہ. جی حضرت، یہ آپ کے عقیدے پر، جو آپ کا عقیدہ آپ نے مجھے بیان کیا، مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ گالی بکنا فرض عین ہے اور فرض عین کی مخالفت کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آپ نے فرمایا کہ گالی بکنا تو منافق کی علامت ہے. اور خود فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ، حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اس کے اندر فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 اور پیج نمبر 215 پر لکھتے ہیں کہ جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو فاضل بریلوی تو یہ فرما رہے ہیں کہ گالی بکنے والا حرامی ہے. تو اس حساب سے فرض عین کی مخالفت جو ہے امام احمد رضا خان نے کی. تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو حضرت فاضل بریلوی پر بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کیونکہ وہ فرض عین کی مخالفت کر رہے ہیں. کس کو گالی؟ مسلمان کو گالی دینا، یہ چیز اس میں ہے نا حضرت. چلیے ٹھیک ہے، میں مسلمان کو سمجھ لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر گالی دینا فرض عین ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہاں حکم دیا ہے کہ آپ گالیاں بکو؟ آپ مجھے اس پر دلیل دے دیجئے کہ گالیاں بکنا عبادت ہے، فرض عین ہے. آپ مجھے اس پر دلیل دے دیں پھر، جبکہ گالی نہ بکنے پر بہت ساری دلیل موجود ہیں. گالی بکنے والے کو منافق کہا گیا ہے، گالی بکنے والے کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ولد الزنا حرامی کہا ہے، اور گالی بکنے کی ممانعت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ پارہ نمبر 18 اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بالکل پہلے صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی کہ والذین هم عن اللغو معرضون. یہ جو ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 2 ہے کہ جس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، یعنی مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتے، اور گالی بکنا چاہیں وہ کفار کو ہی کیوں نہ، وہ بھی بیہودہ پن میں شامل ہے. تو اللہ تو گالیاں بکنے سے منع فرما رہا ہے، تو قرآن تو گالیاں بکنے سے منع فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض عین ہے. تو اس کا گالی نہیں ہے، مراد ہے برائی. حضرت آپ نے کہا گالی دینا، ہم برائی لے کے چلتے ہیں، برائی. گالی بولے تو بہت سخت الفاظ ہو گیا. گالی حضرت آپ نے مجھے جو ریکارڈنگ سنائی تھی اس میں آپ نے گالی دینا کہا تھا. ذرا بھیجیے تو اس کو بھیجیے میرے پاس. میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. اچھا حضرت، میں ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ مجھے کنفیوژن ہوتا ہے، آپ میرے کنفیوژن دور کر دیجئے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسام الحرمین کے اندر فتوے نقل کیے ہیں اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو علماء دیوبند کو کافر نہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو حضرت اس پر ہمارا آپ کا یقین ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا حضرت. جی. تو یہ کتاب ہے حضرت انوار مظہر سیرت حضرت علامہ شاہ محمد مظہر اللہ صاحب نقشبندی مجددی کی، جو کہ جن کا بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. تو اس کے پیج نمبر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے جب اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی علی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، پھر بھی انہوں نے نہ مانا. اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. تو حضرت مولانا عبد العلی فرنگی کو
فرنگی نے جو ہے مولانا شفیع تھانوی صاحب کو کافر نہیں کہا اور اعلیٰ حضرت اس پر خاموش رہے، تو حضرت تو کیا یہ فتویٰ خود اعلیٰ حضرت پر نہیں لوٹے گا اور ان پر لوٹنے کی وجہ سے تمام بریلوی پر یہ فتویٰ نہیں لوٹے گا؟ حضرت نے تنہا یہ چیز، یہ فتویٰ صادر نہیں فرمایا ہے، غالباً 300 علماء حضرت مل کر کے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اچھا، تو فتوے کا جو اصل خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء دیوبند کو کافر نہ جانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مولانا عبد الباری علی فرنگی جو ہیں انہوں نے جو ہے مولانا شفیع تھانوی صاحب کو کافر نہ جانا، تو پھر ہم نے ان کو کافر کیوں نہیں کہا؟ تو ان کو کافر نہ کہنے کی وجہ سے تمام بریلوی کافر ہو گئے۔ حضرت آپ کون سی کتاب بتا رہے ہیں؟ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ انوار مظہر سیرت، مفتی اعظم پاک و ہند حضرت علامہ شاہ محمد مظہر اللہ نقشبندی مجددی علیہ رحمہ۔ انوار مظہر اہل سنت، جی 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 جی، تو اس کا صفحہ بتا دیجیے۔ میں اسکین پیج آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ ہاں، اس کا جو ہے صفحہ بھیج دیجیے، یہ اس کو دیکھوں اور معلوم چلیے حضرت، یہ تو بات ہو گئی، لیکن حضرت کل ملا کے بات یہ ہے کہ فرض عین کا مخالف کافر ہوتا ہے، تو یہاں تو گالی بکنے کے اوپر خود امام احمد رضا کا جو ہے فتویٰ موجود ہے کہ وہ ولد الزنا ہوتا ہے، حدیث اس کی مخالفت میں موجود ہیں، قرآن اس کی مخالفت میں موجود ہیں، تو یہ فرض عین کیسے ہوا؟ یہ فرض عین کیسے ہوا؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، گستاخوں کی جو ہے برائی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ جی حضرت بالکل کی ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ نے جو کیا ہے اس کا کرنے کا ایک عام حکم سب کو ہے؟ بالکل۔ تو پھر اللہ مارتا ہے، تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 پر میرا سوال ہے کہ پھر جب ومن قتلوا منکم متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تو جب اللہ مارتا ہے اور مارنے کا ایک عام اذن ہے، عام اجازت ہے، تو پھر سزا کیوں؟ کیا بولے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے تو حضرت آپ مجھے وہ دلیل دے دیں کہ جس میں اللہ نے جو ہے گالیاں بکنے کی ایک عام اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے اللہ نے، آپ مجھے وہ دلیل سینڈ کر دیجئے حضرت، وہ بتا دیجئے مجھے کون سی قرآن کی آیت ہے وہ کہ جس میں گالیاں بکنے کو عبادت کہا ہے، جس سے فرض عین ثابت ہوتا ہے، وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ میں یہ انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ حضرت آپ مجھے بتا دیتے ابھی۔ فرض اعظم والا جو مسئلہ ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت سے گالی کا بکنا فرض عین ثابت ہوتا ہے؟ برائی کرنا ہے، ہاں، گالی بکنا نہیں۔ برائی کرنا فرض عین ثابت ہوتا ہے، فرض عین کا حکم دکھا دیجیے مجھے، آپ نے کہا فرض عین، جی فرض عین دکھا دیجیے، گالی کا بکنا فرض عین ہے، آپ مجھے اس کا ثبوت دے دیجیے قرآن کی کسی آیت سے جس آیت سے ثابت ہوتا، جبکہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اور احادیث موجود ہیں کہ اس میں کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5979، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں کہ جو ایمان لے کر کے نہیں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے والدین اگرچہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو ہے گالی بکنے کو منافق کی علامت کہا جا رہا ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 34 ہے۔ تو اتنی ساری دلیل تو گالی نہ بکنے پر موجود ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گالی بکنا فرض عین ہے، تو کیا فرض عین کے یہ مجھے آپ سمجھا دیجیے کیسے فرض عین ہے یہ؟ اس کا جو حوالہ ہے میں آپ کو قرآن شریف سے نکال کے دیتا ہوں تفسیر کے ساتھ، کہ میں جو ہے تو ابھی آپ کو نہیں پتہ وہ حوالہ کہاں ہے، تو حضرت جب آپ فرض عین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فرض عین ہے؟ اور فرض عین کے لیے حکم امر حکمی
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ، تو امر حکمی اس بات کے اندر موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، پارٹ نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ایک تو امر نہیں کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ مجھے امر مثبت کے اندر کون سی آیت سے ثابت ہے، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جہاں پر حکم دیا گیا ہو کہ گالی بکنی چاہیے، فرض عین آپ نے کہا ہے۔ جی تو آپ مجھے اس کا ثبوت دے دیجئے حضرت۔ ہے کوئی دلیل حضرت آپ کے پاس اس کی؟ بالکل میں بھیجتا ہوں آپ کو نا۔ ابھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل؟ تو میں آپ کو سنایا ہوں تو آپ بول رہے ہو کہ یہ جو ہے جی اللہ وہ تعالیٰ نے، جی میں آپ کو پوری آیت دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو آپ نے پیش کری ہے، میں وہ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ یہ کہاں ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہاں گئی؟ اچھا یہ اگلے والے صفحے میں۔ جی یہ سورہ آل عمران پارٹ نمبر 4 آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ برے کاموں سے منع کرتے ہو یعنی گالی بکنا، برائیاں کرنا، یہ تو برا کام ہے، اور قرآن تو برے کاموں سے منع کر رہا ہے، اور آپ برائی کرنے کو، گالیاں بکنے کو فرض عین قرار دے رہے ہیں، تو یہ آیت تو آپ کے دعوے کے بالکل خلاف ثابت ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 پارٹ نمبر 4 کے اندر، تو حضرت یہ تو آپ کے دعوے کے خلاف ثابت ہوتی ہے۔ اس سے تو برائی سے روکا جا رہا ہے کہ آپ برائیوں سے منع کرتے ہو، لیکن آپ تو برائی کرنے کو، گالیاں بکنے کو فرض عین قرار دے رہے ہیں۔ جی حضرت یہ تو آپ کے خلاف ثابت ہو رہی ہے۔ ہے کوئی دلیل حضرت آپ کے پاس؟ یہ تو آپ کی دلیل میں نے پیش کر دی، یا تو آپ کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں اور کیا اس کی دلیل۔ تو حضرت مجھے آپ ابھی جو آپ نے دلیل دی، پھر کیا سوچ کر آپ نے یہ دلیل دی تھی؟ یہ جو ہے فتاوی رضویہ شریف کا میں نے مطالعہ کیا۔ فتاوی رضویہ آپ ایک سائیڈ میں رکھیے نا، ابھی بات قرآن سے ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا قرآن سے ثابت کروں گا میں کہ گالی دینا عبادت ہے، فرض عین ہے، میں قرآن سے ثابت کروں گا، تو فتاوی رضویہ کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ قرآن میں دکھائیے مجھے۔ میں آپ کو حوالہ بھیجتا ہوں نا۔ حضرت حوالہ قرآن سے چاہیے مجھے فتاوی رضویہ سے حوالہ نہیں چاہیے۔ قرآن شریف سے ہی دوں گا آپ کو میں۔ جی مجھے حوالہ دیجیے حضرت آپ، میں کل رات سے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا میں نماز کے بعد حوالہ دوں گا، تو میں سوچا آپ کے پاس کوئی حوالہ ہوگا، لیکن اب بھی آپ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں حوالہ دوں گا۔ نہیں کل بچے لوگ پڑھائے نا، پھر ٹائم ہو گیا، میں آپ کو فون ہی نہیں کر پایا۔ حضرت آپ ویسے کون سی مسجد میں امامت کرتے ہیں؟ میں یہاں کرتا ہوں دارالعلوم اشرفیہ عزیزیہ مدینہ العلوم۔ اچھا تو وہاں اشرفی مسجد۔ اشرفی مسجد، یہ کہاں ممبئی کے اندر ہے؟ جی۔ کون سے محلے کے اندر ہے؟ جو ہے کولا بندر میں ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ میرا نام غلام محمد ہے۔ تو غلام محمد صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات کہہ دی، نعوذ باللہ۔ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا، جب اللہ کسی کام سے منع کر رہا ہے، اللہ کے رسول کسی کام سے منع کر رہے ہیں، تو غلام محمد صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ گالیاں بکنے کا حکم دے رہا ہے، گالیاں بکنا عبادت ہے، فرض عین ہے؟ گالی مراد نہیں، برائی ہے، برائی۔ برائی، اور یہاں تو ہے کیا نام ہے آیت میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 10 کے اندر کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرتے ہیں، اور آپ برائی کرنے کو فرض عین قرار دے رہے ہیں کہ برائی کرو فرض عین ہے۔ برائی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، میں اس کا حوالہ میں برائی کرنا قرآن سے ثابت ہے،
تو کیا جو قرآن سے ثابت ہے اس کو کرنے کی عام اجازت ہے سب کو؟ اس کا یہ حوالہ دیتا ہوں آپ کو نا، حضرت آپ اگر قرآن سے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام حدیث سنت ہے یا آپ کے تمام عمل سنت ہیں؟ نہیں، نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ ہر جو اللہ نے کہا ہے تو اس کے کرنے کی عام اجازت آپ کیسے لے رہے ہیں؟ پھر میرا وہی سوال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 پر کہ جب اللہ مارتا ہے تو جب مارنے کی ایک عام اجازت ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو پھر سزا کیوں؟ اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے، تو کیا زندہ کرنے کی ایک عام اجازت سب کو ہے؟ کیا کسی میں زندہ کرنے کی طاقت ہے؟ نہیں، پھر تو آپ کا یہ عقیدہ غلط ہوا نا حضرت، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ دیکھیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، تو یہ کہنا ہے گالی بکنا قرآن سے ثابت ہے اور یہ فرض عین ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میرا گالی والا عقیدہ میرا نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت، آپ بھلے ہی آپ امام ہو، دیکھیے سنیں میری بات سنیں حضرت، آپ بھلے ہی آپ امام ہو، لیکن اگر آپ کہیں غلط ہیں تو قرآن کے مطابق او اصلاح بین الناس، اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو اس کا بھی حوالہ پیش کر دوں کہ یہ پارہ نمبر 5 ہے، ایک سیکنڈ میں ابھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں اس کا بھی، کہ یہ وَإِذَا، جی یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 114 کے اندر کہ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں یعنی مشورے اچھے نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسا کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ تو اگر کسی بات کو لے کر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، یہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت آپ کا یہ عقیدہ جو ہے، آپ نے جو بیان کیا کہ گالی بکنا قرآن سے ثابت ہے اور فرض عین ہے، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ گالی والا عقیدہ نہیں، برائی والا عقیدہ بتایا ہوں۔ تو برائی کرنا، دیکھیے برائی کرنا، کیا آپ اس کو فرض عین قرار دیں گے؟ برائی کرنے کو فرض عین قرار دیں گے؟ برائی کرنا فرض اعظم ہے، فرض عین؟ فرض عین ہے۔ تو آپ مجھے دکھا دیجئے نا، قرآن سے کہیں سے دکھا دیجئے جہاں پر ایک کہا گیا ہو کہ کفار کی برائیاں کرو ہر حال میں۔ فرض عین تو ہر حال میں کیا جاتا ہے نا، کہ جب اگر فرض عین ہے کفار کی برائیاں کرنا، تو پھر اللہ کفار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں دیا؟ کیا برائی اور اچھائی دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، برائی اور اچھائی دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ فرض عین ہے تو کیا دوسرا حکم اللہ کا فرض عین کے خلاف ہوگا؟ تو پھر وہ فرض عین ہی کیسے رہے گا؟ فرض عین تو ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے نا، نماز ہر حال میں فرض ہے، تو کیا اس کے مخالف کچھ حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کہا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو منافق نہیں کہا ہے۔ تو پھر حضرت آپ مان لیجئے اس بات کو کہ آپ کا یہ عقیدہ یہاں پر غلط ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیجئے کون سا عقیدہ؟ کہ گالی بکنا عین عبادت ہے، فرض عین ہے۔ میرا جو میں مراد لیتا ہوں گالی نہیں، برائی ہے۔ تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ برائی کرنا فرض عین ہے؟ میں اس کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں نا، اب پیش کیجئے حوالہ، پھر آپ میں آپ کو حوالہ بھیجتا ہوں۔ حوالہ نہیں، مجھے قرآن سے بھیجیے نا، فرض عین قرآن سے ثابت ہوتا ہے نا، یا کسی کتاب سے ثابت ہوتا ہے؟ جی بتائیے، قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، کون سا پارہ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ابھی میرے پاس نہیں، آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو بغیر مطالعے کے آپ نہیں، ایک عقیدہ انسان کا ہے اور عقیدے کی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے؟ جی حضرت،
ایک عقیدہ ہے اور عقیدے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جی ہے کوئی دلیل آپ کے پاس کہ برائی کرنا فرض عین ہے؟ اس بات پر قرآن کی کوئی آیت سے دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بھیجتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے حضرت، پھر ٹھیک ہے حضرت. کل میں انشاء اللہ آپ کو کل یہی ٹائم آپ کو بھیجوں گا. چلیے ٹھیک ہے حضرت، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام والا پیج بھیج دیجیے. کون سا؟ فتاوی رضویہ؟ نہیں وہ انوار مظہر سیرت کا؟ جی میں بالکل بھیج دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کل انشاء اللہ آپ کو یہ ٹائم پہ بھیج کے فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.